السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ کے مختلف مقامات پر تازہ حملوں میں 18 فلسطینیوں کی شہادت۔ امدادی مرکز پر بھی اسرائیلی فوج نے گولیاں مار کر 18 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے تحت 60 دنوں تک حملے نہیں ہوں گے، اسرائیل کی تجویز۔ ہم نکات کا جائزہ لے رہے ہیں، اسلامی تحریک مزاحمت کے سینئر رہنما ڈاکٹر حاسم نعیم کا رد عمل۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقے النخب میں عوام کا شدید احتجاج۔ گھروں کے نظامی اور جبری بے دخلی کی ظالمانہ پالیسی کے خلاف بلند کی گئی آواز۔ پاکستان دہشت گردی خلاف ٹھوس اقدامات کرے، ہندوستانی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان۔ یہ تو سرخیاں، اب خبر تفصیل سے۔ وسط غزہ میں غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی جانب سے قائم کیے گئے تازہ ترین ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر اسرائیلی فورسز نے کم از کم 20 افراد کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے، جبکہ مختلف تازہ حملوں میں 18 فلسطینی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ حالانکہ حماس اس وقت جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پر نظر ثانی کر رہی ہے، جس پر امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن ابھی اس پر عمل آوری ہونا باقی ہے۔ امدادی کارکنوں پر حملے، عام فلسطینیوں پر مسلسل پے در پے حملوں سے روزانہ درجنوں افراد شہید ہو رہے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر حاسم نعیم نے کہا ہے کہ ہم خواب اسرائیل اور امریکہ کے مابین طے پانے والی تازہ امریکی تجویز پر انتہائی سنجیدگی اور قومی ذمہ داری کے تحت غور کر رہے ہیں۔ یہ تجویز امریکی نمائندہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے، جس میں 60 دن کی جنگ بندی کی پیشکش کی گئی ہے اور ممکنہ طور پر ٹرمپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات۔ حماس کے قائد حاسم نعیم نے میڈیا کو جاری اپنے بیان میں واضح کیا کہ حماس کو اسرائیل کی جانب سے وہ سرکاری جواب موصول ہو گیا جو پچھلے ہفتے امریکی ایلچی کے ساتھ طے پائے گئے مسودے کے تحت دیا گیا، تاہم اس نام نہاد جواب کی حقیقت دراصل فلسطینی سرزمین پر غاصبانہ قبضے کو دائمی بنانا یعنی مستقل بنانا، فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر مسلط بھوک اور پیاس کو برقرار رکھنا ہے، حتیٰ کہ نام نہاد سیز فائر کے دوران بھی فلسطینیوں کو کسی ریلیف کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا طرز عمل نہ صرف بنیادی انسانی تقاضوں سے متصادم ہے بلکہ فلسطینی قوم کے بنیادی مطالبات، خاص طور پر جنگ کا خاتمہ اور قحط زدہ عوام کے لیے فوری امداد کی فراہمی جیسے امور کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ان حالات میں حماس انتہائی سنجیدگی، قومی ذمہ داری اور فلسطینی عوام کے خون کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے رد عمل پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ظالم اسرائیلی حکومت نے امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کی تجویز کو قبول کر لیا جو غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پیش کی گئی، جبکہ حماس ابھی اس تجویز کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ تجویز ماضی کی تمام تجاویز کے مقابلے میں اسرائیل کی جانب واضح جھکاؤ رکھتی ہے۔ تجویز کے اہم نکات میں ہے کہ غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوگا، جس کی اسرائیل کی جانب سے مکمل پابندی کی ضمانت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کریں گے۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے تحت پہلے اور 7ویں دن مجموعی طور پر 10 زندہ اور 18 مردہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ جنگ بندی پر حماس کی منظوری کے فوراً بعد غزہ میں امدادی قافلے داخل ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ اور ہلال احمر کے ذریعے امداد کی تقسیم ہوگی، جس کا مکمل احترام ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے تمام جارحانہ عسکری کارروائیاں فوری طور پر معطل رہیں گی۔ وقفے کے دوران غزہ میں 10 گھنٹے روزانہ فضائی کارروائی بند رہے گی، جبکہ قیدیوں کے تبادلے والے دنوں میں 12 گھنٹے مکمل فضائی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پہلے دن شمالی غزہ میں اور 7ویں دن جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے دوبارہ تعیناتی عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ پہلے دن سے مستقل جنگ بندی اور دیگر امور پر مذاکرات ہوں گے، جن میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کا داخلہ اور غزہ میں مستقبل کے سیکیورٹی بندوبست پر غور ہوگا۔ دوسری جانب 10 زندہ اور اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 180 عمر قید کی سزا پانے والے فلسطینی اور 1111 وہ فلسطینی قیدی شامل ہیں جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ مزید 180 شہداء کے جزء خاکی بھی اسرائیل کے قبضے سے واپس کر دیے جائیں گے۔ امریکہ، مصر اور قطر اس معاہدے کے تحفظ اور اس پر عمل آوری مذاکرات کے جاری رکھنے کی ضمانت دیں گے۔ ایلچی کی سربراہی امریکی قاصد اسٹیو ویٹکوف ذاتی طور پر علاقے میں موجود رہتے ہوئے کریں گے اور مذاکرات کی نگرانی کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود سیز فائر کے معاہدے کا اعلان کریں گے اور اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل امریکی عزم کا یقین دلائیں گے۔ یہ امریکی تجویز فلسطینیوں کو وقتی سانس ضرور لینے دے رہی ہے، لیکن ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ایک طویل اور اذیت ناک انتظار کا بھی اعادہ کر رہی ہے، اسی لیے ابھی حماس اس پر تفصیلی غور و خوض کر رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دوسری طرف فلسطین کے مقبوضہ علاقے النخب میں فلسطینی عوام نے ایک عظیم الشان مظاہرے میں شرکت کی ہے،
جو صہیونی درندگی کے تحت گھروں کے انہدام اور جبری بے دخلی کے ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج منعقد کیا گیا۔ اس مظاہرے کو مظاہرہ کرامہ کا نام دیا گیا ہے، جو فلسطینیوں کی عزت و وقار کی علامت اور ان کے قومی تشخص کی حفاظت کا عہد ہے۔ مظاہرے کے دوران فضا غم، غصے اور صبر آزما جذبات سے بوجھل تھی۔ پورے علاقے میں عام ہڑتال کی گئی، کاروبار زندگی مفلوج رہا اور فلسطینی عوام نے واضح پیغام دیا کہ وہ اپنے گھروں، بستی اور شناخت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مظاہرے کی شرکاء کی تعداد 15,000 سے زیادہ تھی، جو حالیہ برسوں کا سب سے بڑا احتجاج شمار کیا جا رہا ہے۔ شرکاء نے سیاہ پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر خواب اسرائیل کی نسل پرست اور متعصبانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ فلسطینی عوام نے اپنے حق وطن، حق زندگی اور حق رہائش کے لیے پرعزم اور پرجوش انداز میں آواز بلند کی۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے قائد عبد الملک حوثی نے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے اسرائیلی منصوبے کو ایک صریح صہیونی تماشا قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ غاصب اسرائیل کا ایک منظم حربہ ہے، جس کے ذریعے وہ فلسطینی عوام کو دانستہ طور پر بھوک کے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواب اسرائیل غزہ کے لاکھوں بے بس اور مظلوم فلسطینیوں کی خوراک کے معمولی اور نہ ہونے کے برابر حصے کے انتظار میں تنگ و تاریک علاقوں میں زبردستی ٹھونس رہا ہے۔ ہزاروں خوراک سے لدی گاڑیوں کو جان بوجھ کر غزہ کے دروازوں پر روک کر گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عبد الملک حوثی نے میڈیا سے گفتگو میں بین الاقوامی طاقتوں پر شدید تنقید کی، جو خواب اسرائیل کے اس ظالمانہ نظام تقسیم کو قبول کر کے نہ صرف بین الاقوامی قوانین بلکہ انسانی اقدار اور حقوق انسانیت کی پامالی میں ساتھ دے رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے خلاف اس مشترکہ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہزاروں فلسطینی بچے اس وقت غزہ میں فاقہ کشی کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ علاقے کا صحت نظام تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواب اسرائیل کا اصل مقصد غزہ کو اس کے اصل باشندوں سے خالی کر کے اس پر مکمل قبضہ کرنا ہے۔ ادھر ہندوستانی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان کے خلاف جو خطرناک کھیل وہ کھیل رہا ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ گوا کے قریب بحریہ کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے اسلام آباد کو سخت تنبیہ دی اور کہا کہ ہندوستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان طریقوں کے استعمال میں بھی نہیں ہچکچائے گا جن کے بارے میں پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف وہ تمام طریقے اپنائیں گے جن کا پاکستان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سے ہندوستان کے مخالف سرگرمیاں کھلے عام جاری ہیں اور ہندوستان کی سرحد کے اس پار ہو یا اس پار دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی طرح کا آپریشن کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان مختلف وفاقی ایجنسیوں میں حکومتی کارکردگی کے محکمے کے عملے کے ساتھ مل کر جاری کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایلن مسک کی جانب سے عہدہ چھوڑنے کے باوجود ملازمین مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ مستقبل میں بھی امریکی صدر ٹرمپ اور کابینہ ارکان متعلقہ ڈوج ملازمین کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ ایکس کے سربراہ ایلن مسک نے ٹیسلا کی فروخت میں کمی اور دیگر معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈوج کے سربراہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد سے ٹرمپ پر تنقیدیں جاری ہیں۔ Desk as quickly as possible. Of course, as you know, Elon Musk announced last night his departure as an official special government employee from the Trump administration. We thank him for his service. We thank him for getting Doge off of the ground, and the efforts to cut waste, fraud, and abuse will continue. So he doesn't have any comment about Musk saying it adds to the deficit and it undermines all his work? The president commented on this. I commented on it. I told you that this bill saves $1.6 trillion according to the Council of Economic Advisors and the analyses that the president believes in. So he gave a comment, I gave a comment. Just because you don't like that comment doesn't mean it's not a comment. We know that Elon Musk is leaving. Do you have an updated leadership structure for who is leading the group? Is Russ Vought involved? And what is its new mission now, if any? Well, the entire cabinet is involved, and I spoke to the president about it this morning, and the entire cabinet understands the need to cut government waste, fraud, and abuse, and each cabinet secretary at their respective agencies is committed to that. That's why they were working hand in hand with Elon Musk, and they'll continue to work with the respective Doge employees who have onboarded as political appointees
at all of these agencies. So surely the mission of DOGE will continue, and many DOGE employees are now political appointees and employees of our government, and to the best of my knowledge, all of them intend to stay and continue this important work. Is there a DOGE leader taking the place of Mr. Musk? Well, again, the DOGE leaders are each and every member of the President's cabinet and the President himself. उधर हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने हरमैन शरीफैन में बड़ी बरक़ी गाड़ियों की सहूलत का आगाज़ कर दिया है। सऊदी इत्तलात के मुताबिक ये सहूलत बुज़ुर्ग और माजूर अफराद के अलावा तमाम आज़िमीन हज के मनासिक की अदायगी को आसान बनाने के लिए रहेगी। बरक़ी गाड़ियों के सहूलत के यकसा नक़ल हरमल प्लेटफॉर्म के ज़रिए फ़राहम की जा रही है, जहाँ तवाफ़ के लिए बरक़ी गाड़ी को 100 रियाल में दस्तयाब है और उसी कीमत पर सई के लिए भी, जबकि माजूर अफराद के लिए ये खिदमत मुफ्त में फ़राहम की जाती रहेगी। नई गाड़ियाँ जदीद तर्ज के डिज़ाइन की हामिल हैं, जो सलामती और राहत को मद्देनज़र रखती हैं और महफूज और मुनज़्ज़म नक़ल हरकत का माहौल फ़राहम करती हैं। वज़ीर हज बैतुल्लाह से के मनासिक का आगाज़ होने जा रहा है, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमे के रोज़ मनाई जाएगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गज़ा के मुख्तलिफ़ मकामात पर ताज़ा हमलों में 18 फ़लस्तीनियों की शहादत। इमदादी मरकज़ पर भी इसराइली फ़ौज ने गोलियां मारकर 18 लोगों को ज़ख्मी कर दिया। गज़ा में आर्ज़ी जंगबंदी के तहत 60 दिनों तक हमले नहीं होंगे, इसराइल की तजवीज़। हम निकात का जायज़ा ले रहे हैं, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हासिम नईम का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीन के मक़बूज़ा इलाक़े अन-नख़ब में अवाम का शदीद एहतजाज। घरों के निज़ामी और जबरी बेदखली की ज़ालिमाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ बुलंद की गई आवाज़। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम करे, हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।